بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، شراب پینا کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جو شخص شراب کا ایک گھونٹ پیے گا اس کے 7 دن کی نمازیں اور روزے قبول نہیں ہوں گے۔ دوستو، شراب پینے کی 10 بری خصلتیں ہیں۔ نمبر 1، یہ بندے کی عقل میں فتور ڈال دیتی ہے، اس طرح وہ بچوں کے لیے تماشا اور مذاق بن جاتا ہے۔ امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک شرابی کو پیشاب کرتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے منہ پر پیشاب مل رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یا الہی مجھے کثرت سے توبہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں میں شامل فرما۔ مزید فرماتے ہیں، میں نے نشے میں مدہوش ایک شخص کو دیکھا جس نے قے کی یعنی الٹی کی اور کتا اس کا منہ چاٹ رہا تھا، تو وہ نشہ کرنے والا اس سے کہہ رہا تھا، اے میرے آقا، اللہ آپ کو اولیاء جتنی بزرگی عطا فرمائے۔ مطلب شراب پینے سے اس کا ذہنی توازن درست نہیں رہا، اس وجہ سے وہ اس طرح کی بکواسات کر رہا تھا۔ نمبر 2، یہ مال کو ضائع اور برباد کرتی ہے اور تنگ دستی کا سبب بنتی ہے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے دعا مانگی، یا الہی شراب کے متعلق بیان شافی نازل فرما، کیونکہ یہ مال کو برباد اور عقل کو ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 4، شراب کھانے کی لذت اور درست کلام سے شرابی کو محروم کر دیتی ہے۔ نمبر 5، بعض اوقات شرابی کی بیوی کو اس پر حرام کر دیتی ہے اور وہ زنا میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ شرابی نشے میں مدہوش ہو کر اکثر طلاق دے دیتا ہے اور بعض اوقات لاشعوری طور پر قسم توڑ ڈالتا ہے تو اپنی حرام کی ہوئی بیوی سے زنا کر بیٹھتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کا قول ہے، جس نے اپنی بیٹی کو کسی شرابی کے نکاح میں دیا، گویا اس نے اپنی بیٹی کو زنا کے لیے پیش کر دیا۔ نمبر 6، یہ ہر برائی کی کنجی ہے اور شرابی کو بہت سے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، شراب نوشی سے بچتے رہو، کیونکہ یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ شراب نوشی کا 7واں نقصان یہ ہے کہ یہ شرابی کو بدکاروں کی مجلس میں لے جاتی ہے، اپنی بدبو سے اس کے کاتب فرشتوں کو ایذا دیتی ہے۔ یہ شرابی پر آسمان کے دروازے بند کر دیتی ہے، 40 دن تک نہ اس کا کوئی عمل اوپر پہنچتا ہے نہ ہی دعا۔ نمبر 9، شراب نوشی شرابی پر 80 کوڑے واجب کر دیتی ہے، لہٰذا اگر وہ دنیا میں اس سزا سے بچ بھی گیا تو آخرت میں مخلوق کے سامنے اسے کوڑے مارے جائیں گے۔ یہ شرابی کی جان اور ایمان کو خطرے میں ڈال دیتی ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا خدشہ رہتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے ایک شخص کو نزا کے عالم میں دیکھا، جب اسے کلمہ طیبہ کی تلقین کی جاتی تو وہ کہتا، خود بھی پیو اور مجھے بھی پلاؤ۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب شرابی مر جائے تو اسے دفن کر دو اور مجھے کسی جگہ نظر بند کر کے اس کی قبر کھو دو، اگر اسے قبلے سے پھرا ہوا نہ پاؤ تو مجھے قتل کر دینا۔ الامان بالحفیظ۔ دوستو، یہ تو شرابی کی دنیاوی سزا ہے اور اخروی سزا تو شمار سے باہر ہے۔ اسے کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، زقوم کھلایا جائے گا، جہنم میں جہنمیوں کا پیپ پلایا جائے گا اور وہ ایسے ہی بہت سے عذابات میں مبتلا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں پناہ میں رکھے، آمین۔ دوستو، ہماری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔